سلطنت دہلی کی تاریخ میں اگر کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہو جس نے غلامی کی زنجیروں سے اٹھ کر تخت و تاج پر حکمرانی کی ہو، انصاف اور علم کی روشنی سے بر صغیر کو جگمگایا ہو اور جس کی تدبیر نے کمزور مملکت کو مضبوط سلطنت میں بدل دیا ہو، تو وہ صرف شمس الدین التتمش ہے۔ ایک ایسا حکمران جو کبھی بازار میں بیچا گیا غلام تھا، مگر تقدیر نے اسے دہلی کے تخت پر بٹھا کر تاریخ کا چہرہ بدل دیا۔ یہ کہانی ہے ایک غلام کی جس نے اپنے ہنر، علم اور عدل کے ذریعے نہ صرف حکمرانی کی تاریخ رقم کی بلکہ بعد کی صدیوں تک انصاف، دانش اور سیاسی بصیرت کی مثال قائم کی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح ایک مملوک غلام ہندوستان کا سب سے طاقتور بادشاہ بنا؟ کس طرح اس نے دشمنوں، سازشوں اور طوفانوں کے بیچ ایک عظیم سلطنت کھڑی کی اور کس طرح اس کی دوراندیشی نے دہلی کے تخت کو استحکام دیا؟ تو آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں 700 سال پیچھے، ایک ایسی دنیا میں جہاں غلام بادشاہ بنتے ہیں اور بادشاہ تاریخ کے ہیرو۔ یہ ہے غلام سے سلطان بننے کی ناقابل یقین داستان۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے حیرت انگیز واقعات سننا پسند ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی زندگی اور پس منظر۔ تاریخ کے اوراق میں بعض نام ایسے ہیں جنہیں وقت مٹا نہیں سکا۔ ان کی کہانیاں، ان کے کارنامے اور ان کی شخصیت صدیوں کے فاصلے سے بھی روشنی بکھیرتی رہتی ہے۔ انہی تابناک ناموں میں ایک نام ہے شمس الدین التمش، دہلی سلطنت کا تیسرا سلطان، مگر پہلا حقیقی منظم فرمان روا جس نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ خاندانی پس منظر۔ التمش کا تعلق ترک النسل مملوک خاندان سے تھا۔ اس کا اصل وطن ترکستان کا ایک علاقہ البارہ یا بعض مورخین کے مطابق بخارا کے قریب ایک قصبہ تھا۔ وہ قبیلہ جو شجاعت، بہادری اور گھڑ سواری میں مشہور تھا۔ اس کے والد کا نام ایلتمش بن ایل غازی بتایا جاتا ہے، جو ایک معزز مگر متوسط درجے کے سردار تھے۔ شمس الدین التمش کا بچپن عزت و آسائش میں گزرا، لیکن تقدیر نے جلد ہی اس کے لیے ایک دوسرا راستہ چن رکھا تھا۔ بچپن اور غلامی کی داستان۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے نہایت ذہین، خوش گفتار اور خوبصورت نوجوان تھا، مگر ایک دن قسمت نے پلٹا کھایا۔ دشمن قبیلے کی ایک جھڑپ میں وہ گرفتار کر لیا گیا اور غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ پہلے وہ بخارا کے بازار میں فروخت ہوا، پھر کئی ہاتھوں سے گزرتا ہوا آخر کار غیاث الدین محمد بن سمن کے ہاتھوں پہنچا، جس نے اس کی ذہانت دیکھ کر اسے تعلیم و تربیت دی۔ بعد ازاں وہ قطب الدین ایبک کے دربار میں بطور خاص غلام بھیجا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا نوجوان دہلی کے اقتدار کی سمت پہلا قدم بڑھا رہا تھا۔ تعلیم و تربیت۔ التمش کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فطری ذہانت بخشی تھی بلکہ وہ علم و ادب سے بھی شغف رکھتا تھا۔ قطب الدین ایبک جیسے روشن دماغ اور منصف مزاج آقا کے زیر سایہ التمش نے اسلامی علوم، قرآن، فقہ اور عربی زبان میں خاص مہارت حاصل کی۔ اس نے درباری آداب، حکومتی نظم و نسق اور جنگی فنون میں بھی خود کو نمایاں کیا۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی اور سپہ سالاری میں جلد ہی اس کا کوئی ثانی نہ رہا۔ ایبک اس کی قابلیت سے بے حد متاثر ہوا اور رفتہ رفتہ اس پر اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ ایبک کے دربار میں عروج۔
دہلی کے سلطان قطب الدین ایبک نے جب التمش کی ذہانت، وفاداری اور جرت دیکھی تو اسے اپنے خاص غلاموں میں شامل کر لیا۔ جلد ہی وہ امیر آخور یعنی استبل کا نگران مقرر ہوا، مگر یہ عہدہ اس کی صلاحیتوں کے مقابلے میں چھوٹا تھا۔ التمش نے اپنی محنت، ایمانداری اور معاملہ فہمی سے آقا کا دل جیت لیا۔ وقت کے ساتھ وہ فوجی افسر کے طور پر ترقی پاتا گیا اور دہلی دربار کے معتبر ترین افراد میں شامل ہو گیا۔ ایبک نے اسے اپنی بیٹی قطب النساء کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ اس طرح ایک غلام خاندان کا فرد سلطنت کے شاہی خاندان کا داماد بن گیا۔ غلامی سے وقار تک کا سفر۔ یہ دور برِ صغیر میں سیاسی انتشار کا دور تھا۔ غوری سلطنت کے زوال کے بعد مختلف صوبوں میں بغاوتیں تھیں، مگر التمش نے اپنی دانائی اور وفاداری سے ہر قدم پر ایبک کی مدد کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کئی اہم فوجی مہمات میں حصہ لیا۔ ملتان، لاہور اور بدایوں کے محاذوں پر وہ ہمیشہ پیش رہا۔ ایبک نے اس کے عزم اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسے بدایوں کا گورنر مقرر کیا، جہاں اس نے نظم و نسق، عدل و انصاف اور رعایا کی فلاح میں مثالی کارکردگی دکھائی۔ ایبک کی وفا اور سیاسی طوفان۔ 1210 میں جب قطب الدین ایبک اچانک ایک پولو کے کھیل کے دوران گھوڑے سے گر کر وفات پا گیا تو دہلی کی سیاست میں بھونچال آ گیا۔ تخت پر پہلے ایبک کا داماد آرم شاہ بیٹھا، مگر وہ کمزور، بے تدبیر اور ناپختہ تھا۔ امراء اور فوج میں انتشار بڑھنے لگا۔ بدایوں سے التمش نے حالات کا جائزہ لیا۔ اس کے وفادار سرداروں نے اسے دہلی آنے کی دعوت دی تاکہ سلطنت کو سنبھالا جا سکے۔ سلطنت دہلی کا نیا سورج۔ 1211 میں جب دہلی کے حالات بدترین ہو چکے تھے، التمش دہلی پہنچا۔ فوج، عوام اور علماء نے متفقہ طور پر اسے تخت پر بٹھایا۔ یوں ایک غلام جو کبھی بازار میں بیچا گیا تھا، اب سلطنت دہلی کا سلطان شمس الدین التمش بن چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غلامی کا در ختم ہوا اور انصاف، تدبیر اور علم کا دور شروع ہوا۔ یوں ختم ہوا غلامی کا سفر اور شروع ہوئی بادشاہی کی داستان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک سابق غلام دہلی کے تخت پر بیٹھ کر کس طرح ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے۔ سلطنت کا استحکام اور سیاسی چیلنجز۔ سلطان شمس الدین التمش جب 1211 عیسوی میں دہلی کے تخت پر متمکن ہوا تو سلطنت دہلی ایک کمزور، غیر منظم اور انتشار زدہ ریاست تھی۔ غوری سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان کے مختلف حصوں میں خود مختار حکمرانوں نے سر اٹھا لیا تھا۔ شمال میں لاہور اور ملتان کے سردار الگ حکومتیں قائم کر چکے تھے۔ مشرق میں بنگال کے حکمران خود مختار ہو گئے تھے اور جنوب میں بھی کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بغاوت کی فضا میں سانس لے رہی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دہلی کے تخت پر بیٹھنے والا نیا سلطان یا تو بکھرتی ہوئی سلطنت کا ماتم کر سکتا تھا یا اپنی جرت و دانش سے اس بکھرے ہوئے نظام کو سنبھال سکتا تھا، اور التمش نے دوسرا راستہ چنا۔ ابتدائی چیلنجز اور تخت کی مخالفت۔ سلطنت کا تخت سنبھالتے ہی اسے سب سے پہلا خطرہ درباری سازشوں سے لاحق ہوا۔ ایبک کے زمانے کے بعض امراء اور سپہ سالار جو خود اقتدار کے خواہاں تھے، التمش کے عروج کو برداشت نہ کر سکے۔ سب سے پہلے آرم شاہ نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے فوجی بغاوت کی، مگر التمش نے اپنی شاندار فوجی حکمت عملی سے اسے دہلی کے قریب شکست دی اور بغاوت کو کچل دیا۔ اس کے بعد اس نے سلطنت کے اہم عہدوں پر وفادار، تعلیم یافتہ اور اہل افراد کو مقرر کیا تاکہ دربار میں استحکام پیدا ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت دہلی کا ہر گوشہ خطرات سے گھرا تھا، مگر التمش کے عزم نے ان خطرات کو موقع میں بدل دیا۔ بغاوتوں کا طوفان۔ ملتان، لاہور اور بنگال۔ سلطنت کے مغربی حصے میں ملتان اور لاہور کے گورنر ناصر الدین قباچہ نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران بنگال میں بھی علی مردان نے دہلی کی عملداری تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ التمش نے پہلے اپنی فوج کو منظم کیا، معیشت کو مستحکم کیا اور پھر ایک ایک کر کے ان تمام باغیوں کو زیر کیا۔ 1217 میں اس نے قباچہ کو شکست دے کر ملتان اور لاہور کو دوبارہ دہلی کے زیر نگی کر لیا۔
بنگال کی مہم زیادہ دشوار تھی کیونکہ وہاں کا علاقہ دلدلی، جنگلاتی اور دور دراز تھا، مگر التمش نے صبر اور حکمت سے کام لیا، اپنے قابل جرنیل بھیجے اور بالآخر بنگال کو بھی دہلی کی سلطنت میں شامل کر لیا۔ منگولوں کا خطرہ اور شمالی سرحدوں کا دفاع۔ اس زمانے میں وسطی ایشیا سے چنگیز خان کی قیادت میں منگول طوفان اٹھ چکا تھا۔ خوارزم شاہ جلال الدین منگولوں کے ہاتھوں شکست کھا کر ہندوستان کی سرحدوں کی طرف بھاگا۔ 1219 عیسوی میں وہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچا اور التمش سے پناہ مانگی۔ یہ لمحہ التمش کے لیے نہایت نازک تھا۔ اگر وہ جلال الدین کو پناہ دیتا تو چنگیز خان کے غضب کا نشانہ بن جاتا، اور اگر انکار کرتا تو اسلامی بھائی چارے پر حرف آتا۔ التمش نے اپنے سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے نہ جلال الدین کو پناہ دی نہ دشمنی مول لی۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ جلال الدین کو اپنے راستے سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ یوں اس نے دہلی کو منگول حملے سے محفوظ رکھا۔ یہی فیصلہ اس کی دور اندیشی کا ثبوت تھا، اور اسی حکمت عملی نے دہلی سلطنت کو آنے والے طوفان سے بچا لیا۔ سلطنت کی تنظیم نو۔ سلطان التمش صرف جنگجو نہیں تھا، وہ ایک منظم منتظم بھی تھا۔ اس نے حکومت کو 3 بنیادی ستونوں پر استوار کیا: عدل، نظم اور وفاداری۔ اس نے دہلی کے دیوانی اور مالیاتی نظام کو منظم کیا، بیت المال قائم کیا اور زمینوں کی پیمائش کا منصفانہ نظام رائج کیا۔ اسی کے دور میں ہندوستان میں چاندی کے سکے تنگا اور تانبے کے سکے جتل جاری ہوئے، جو دہلی سلطنت کے معاشی استحکام کی علامت بنے۔ یہ سکے بعد کے تمام سلاطین کے دور میں رائج رہے، حتیٰ کہ مغلوں کے زمانے تک ان کا اثر باقی رہا۔ دینی اور علمی خدمات۔ التمش نے عدل اور علم دونوں کو اپنی سلطنت کی بنیاد بنایا۔ وہ خود دیندار، قاری قرآن اور اہل علم کا قدردان تھا۔ اس نے دہلی کو علمی اور روحانی مرکز بنایا۔ بغداد اور خراسان سے علماء، فقہا اور صوفیاء کو دعوت دی کہ وہ دہلی آئیں اور تعلیم و اصلاح کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اسی کے دور میں دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تشریف لائے اور ان کی روحانی تعلیمات نے عوام میں ایمان اور اخلاق کی روشنی پھیلائی۔ التمش ان کے مرید تھے اور اکثر ان کے پاس زانوِ تلمس تہ کیا کرتے تھے۔ عدل اور انصاف کی مثال۔ تاریخ کے مورخین بیان کرتے ہیں کہ التمش نے ہمیشہ عدل اور انصاف کو مقدم رکھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار ایک عام شہری نے سلطان کے قاضی کے فیصلے سے نا اتفاقی ظاہر کی اور براہ راست سلطان کے دربار میں شکایت لے آیا۔ سلطان نے قاضی اور مدعی دونوں کو دربار میں بلایا اور پورا مقدمہ خود سنا۔ جب ثابت ہوا کہ قاضی کا فیصلہ غلط تھا تو سلطان نے اس قاضی کو معزول کر دیا۔ یہ واقعہ عوام میں سلطان کے انصاف کی مثال بن گیا۔ داخلی استحکام اور امن کا قیام۔ چند ہی برسوں میں التمش نے دہلی سلطنت کو اس قدر مضبوط کر دیا کہ بیرونی دشمنوں کو مداخلت کا حوصلہ نہ رہا۔ ملتان، لاہور، بنگال، بہار اور اجمیر تک دہلی کی عملداری قائم ہو گئی۔ راہداریاں محفوظ ہوئیں، تجارت فروغ پائی اور امن و امان کی فضا قائم ہو گئی۔ یوں ایک غلام بادشاہ نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل، عدل اور ایمان سے سلطنت کو استحکام بخشا۔ اب کہانی کا اگلا باب بتائے گا کہ التمش نے کس طرح علم، فن اور عدل سے دہلی کو اسلامی تہذیب کا گہوارہ بنایا۔ تعمیرات، فنون اور علمی کارنامے۔ شمس الدین التمش کی حکومت جب داخلی طور پر مستحکم ہو چکی، بغاوتیں ختم ہو گئیں اور امن و امان قائم ہو گیا، تو اس کی توجہ سلطنت کی علمی، عمرانی اور ثقافتی ترقی کی طرف مبذول ہوئی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ ایک سلطنت تلوار سے قائم ضرور ہوتی ہے مگر علم اور فن سے زندہ رہتی ہے۔ اسی لیے وہ نہ صرف ایک مدبر بادشاہ بلکہ علم اور فن کا سرپرست بھی ثابت ہوا۔ دہلی کا سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ دہلی جو ایبک کے دور میں ایک فوجی مرکز تھی، التمش کے عہد میں علم و ثقافت کا مرکز بن گئی۔ مدارس، خانقاہیں، مساجد اور لائبریریاں قائم ہوئیں۔ علماء، شعراء اور صوفیاء کو ہر طرف سے دعوت دی گئی کہ وہ دہلی آئیں اور علم و ادب کے چراغ روشن کریں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسی دور میں دہلی کو پہلی بار دارالسلطنت کا درجہ ملا، یعنی سلطنت دہلی کا باقاعدہ دارالحکومت۔ قطب مینار کی تکمیل۔ سلطان التمش کے عہد کا سب سے نمایاں تعمیراتی کارنامہ قطب مینار کی تکمیل ہے۔ یہ مینار دراصل اس کے سسر قطب الدین ایبک نے تعمیر شروع کی تھی، مگر وہ اپنی وفات سے پہلے صرف ایک منزل بنا سکا۔ التمش نے اس عظیم یادگار کی تعمیر کو نہ صرف مکمل کیا بلکہ اسے مزید بلند کر دیا۔ قطب مینار محض ایک عمارت نہیں بلکہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔
سرخ پتھر کی تراشیدہ آیات، نفیس نقش و نگار اور بلند مینار گویا اس دور کے ایمان، فن اور مہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ آج بھی جب سورج کی کرنیں اس مینار پر پڑتی ہیں تو گویا دہلی کی فضا میں التمش کی روح بول اٹھتی ہے۔ جامعہ مسجد دہلی اور دیگر عمارات۔ قطب مینار کے علاوہ التمش نے کئی شاندار عمارات تعمیر کروائیں۔ ان میں جامعہ مسجد دہلی، سلطان گڑھ قلعہ، سلطان التمش کا مقبرہ اور متعدد سرکاری عمارتیں شامل ہیں۔ اس کے مقبرے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں پہلا سنگی مقبرہ ہے۔ اس سے قبل بیشتر مقبرے مٹی یا اینٹوں کے بنے ہوتے تھے۔ اس کے مقبرے پر کندہ قرآن کی آیات اور خط کوفی میں لکھی ہوئی عبارتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ سلطان کو قرآن و سنت سے گہری وابستگی تھی۔ علم و ادب کی سرپرستی۔ التمش علم و ادب کا دلدادہ تھا۔ اس کے دربار میں فقہا، محدثین، شعراء اور صوفیہ کی کثرت تھی۔ تاریخ کے مطابق بغداد اور خراسان سے بہت سے عالم و ادب دہلی آئے اور التمش نے ان کے قیام و تعلیم کے لیے وظائف مقرر کیے۔ اس نے مدارس کے قیام کو ریاستی ذمہ داری سمجھا۔ مشہور مورخ منہاج السراج جزجانی نے اپنی کتاب طبقات ناصری میں لکھا کہ التمش کے دربار میں علم کی عزت بادشاہوں کی تلواروں سے زیادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے زمانے میں دہلی ایک علمی اور فکری مرکز بن گئی۔ فقہ اور قضاء کا نظام۔ التمش نے فقہ اسلامی کی بنیاد پر عدالتی نظام کو از سر نو منظم کیا۔ اس نے ہر بڑے شہر میں قاضی القضات، چیف جسٹس کے دفاتر قائم کیے۔ علماء کرام کو سرکاری طور پر مقرر کیا گیا تاکہ وہ عوام کے معاملات میں شرعی فیصلے کریں۔ دہلی میں قائم دارالقضاء میں قاضی مقرر تھے جو سلطان کے سامنے جواب دہ ہوتے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہندوستان میں اسلامی عدالتی نظام منظم اور باقاعدہ شکل میں قائم ہوا۔ خانقاہیں اور صوفیہ۔ التمش کا زمانہ صوفیہ کرام کی آمد و تبلیغ کا سنہری دور بھی تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ فرید الدین گنج شکر جیسے اولیاء نے اسی زمانے میں دہلی اور شمالی ہند میں روحانیت کی روشنی پھیلائی۔ التمش خود ان بزرگوں سے عقیدت رکھتا تھا۔ خواجہ بختیار کاکی کے انتقال پر اس نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور کئی روز تک عام دربار موقوف رکھا۔ یہی روحانی وابستگی اس کی رعیت کے دلوں میں اس کے لیے محبت کا باعث بنی۔ تعلیمی نظام۔ التمش نے اپنے دور میں تعلیم کو سلطنت کی بنیاد سمجھا۔ اس نے بڑے شہروں میں مدارس قائم کیے جہاں قرآن، حدیث، فقہ، ریاضی اور فلکیات کی تعلیم دی جاتی۔ اساتذہ کو ریاستی خزانے سے وظائف دیے جاتے۔ طلباء کے لیے رہائش و طعام کا انتظام کیا جاتا۔ بعض مورخین کے مطابق اس دور میں دہلی میں 50 سے زائد مدارس فعال تھے، جن میں سے کئی کا خرچ براہ راست بیت المال سے پورا ہوتا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب دہلی علم اور دین دونوں کی روشنی سے جگمگانے لگی تھی۔ عدل اور رعایا نوازی۔ سلطان التمش نے ہمیشہ رعایا کی فلاح کو اولین ترجیح دی۔ وہ روزانہ عام دربار لگاتا جہاں ہر شخص بلا جھجک اپنی عرضی پیش کر سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھیس بدل کر عوام کے حالات معلوم کرنے کے لیے بازاروں میں نکلتا۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا تو ظالم خواہ درباری ہوتا یا سپہ سالار، سلطان اسے سزا دیتا۔ یہی عدل اس کے اقتدار کی بنیاد بنا۔ فن خطاطی اور علمی ذوق۔ التمش خود خوشنویسی اور عربی زبان میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی قرآن کی چند آیات بعض تاریخی کتابوں میں محفوظ بتائی جاتی ہیں۔ اس نے دربار میں خطاطوں اور مصوروں کو بھی سرپرستی دی جنہوں نے اسلامی فن تحریر اور نقش و نگار میں نئی راہیں کھولیں۔ دہلی کی روحانی اور تہذیبی فضا۔ دہلی میں اس کے زمانے میں مذہب، علم، فن اور سیاست ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ مساجد میں علم اور عبادت کا چرچا تھا، خانقاہوں میں ذکر و فکر کا نور اور دربار میں انصاف کی گونج۔ یہی وہ توازن تھا جس نے دہلی کو صرف ایک دارالحکومت نہیں بلکہ اسلامی تہذیب کا دل بنا دیا۔ یوں التمش نے صرف سلطنت نہیں بنائی بلکہ علم، ایمان اور فن سے ایک زندہ تہذیب کی بنیاد رکھی۔ اس کے دور کا ہر پتھر، ہر مسجد اور ہر لفظ گواہی دیتا ہے کہ وہ صرف بادشاہ نہیں، ایک معمار تہذیب تھا۔ خاندانی زندگی، جانشینی اور سلطنت کے اندرونی مسائل۔ سلطان شمس الدین التمش کی ذاتی زندگی اس کے سیاسی کارناموں کی طرح نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک طرف وہ دلی کے تخت پر مضبوطی سے بیٹھا ایک منصف، عالم اور مدبر حکمران تھا، تو دوسری طرف ایک باپ، شوہر اور خاندان کا سربراہ جس کی زندگی میں وفا، قربانی اور درد کے رنگ بھی شامل تھے۔
خاندانی پس منظر اور ازدواجی زندگی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، التمش نے اپنے آقا اور سسر قطب الدین ایبک کی بیٹی قطب النساء سے شادی کی تھی۔ یہ شادی محض سیاسی تعلق نہیں بلکہ خلوص اور اعتماد کا مظہر تھی۔ قطب النساء ایک نیک سیرت، دیندار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے بادشاہی کے مصروف دور میں بھی گھر کی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں۔ التمش کے کئی بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں، جن میں سب سے نمایاں نام ہے نصر الدین محمود، جو بعد میں اس کا جانشین نامزد ہوا، رکن الدین فیروز، شہزادی رضیہ سلطان، اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ خاتون حکمران، غیاث الدین محمد۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے باپ کی شخصیت سے کسی نہ کسی رنگ میں اثر لیا، مگر ان کے مقدر مختلف تھے۔ اولاد کی تربیت اور تعلیم۔ التمش نے اپنی اولاد کو خاص طور پر تعلیم و تربیت پر زور دیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو صرف سپاہ گری نہیں بلکہ علم و سیاست میں بھی تربیت دی۔ اس کی بیٹی رضیہ کو اس نے لڑکوں کے ساتھ تعلیم دلوائی۔ وہ عربی، فارسی اور اسلامی علوم میں ماہر تھی، نیز گھڑ سواری، نیزہ بازی اور انتظامی امور میں بھی دسترس رکھتی تھی۔ سلطان اکثر کہا کرتا، میرے بیٹوں میں سے کوئی میرے بعد سلطنت کے قابل نہیں، مگر میری بیٹی رضیہ میں وہ بصیرت اور جرت ہے جو بادشاہت کے لیے شرط ہے۔ یہ جملہ بعد میں تاریخ کا ایک روشن باب بن گیا۔ نصر الدین محمود امیدوں کا مرکز۔ سلطان کی اولاد میں سب سے زیادہ قابل اور لائق بیٹھا تھا نصر الدین محمود۔ وہ بادشاہ کا حقیقی جانشین سمجھا جاتا تھا۔ اسے بنگال اور بہار کا گورنر بنایا گیا، جہاں اس نے عدل و انصاف سے حکومت کی اور رعایا کے دل جیت لیے۔ سلطان نے واضح کر دیا تھا کہ اس کے بعد تخت پر نصر الدین بیٹھے گا، مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ 1229 عیسوی میں نصر الدین محمود اچانک بیمار ہوا اور انتقال کر گیا۔ یہ سانحہ التمش کے لیے بجلی بن کر گرا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کئی دن تک دربار نہ گیا، نہ کھانا کھایا، نہ کسی سے بات کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب التمش کے دل میں رضیہ کے لیے حکمرانی کا خیال پختہ ہوا۔ رضیہ سلطان ایک روشن چراغ۔ نصر الدین محمود کی وفات کے بعد درباریوں اور امراء میں جانشینی کے متعلق اختلاف پیدا ہوا۔ بعض نے رکن الدین فیروز کو مناسب سمجھا، جو عمر میں بڑا تھا مگر ذہانت میں کمزور، مگر التمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ یہ فیصلہ درباری حلقوں کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ اسلامی دنیا میں کسی خاتون کو حکمران بنانا غیر معمولی بات تھی۔ مگر التمش نے نہ صرف اعلان کیا بلکہ ایک بار تو عوامی خطبے میں فرمایا، اگر خدا نے چاہا تو میرے بعد دلی کی سلطنت رضیہ کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گی۔ یہ اعلان اس کے عزم، بصیرت اور انصاف پسندی کی اعلیٰ مثال تھا۔ درباری سازشیں اور امراء کی مخالفت۔ تاہم دلی کے کچھ امراء کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا۔ ان میں ترک امراء، خصوصاً وہ مملوک سردار شامل تھے جو خود اقتدار کے خواہاں تھے۔ یہی وہ گروہ تھا جو بعد میں چہلگانی یعنی 40 امراء کی کونسل کہلایا۔ انہوں نے اندرونی طور پر رکن الدین فیروز کو اپنا اعلیٰ کار بنایا اور رضیہ کے حق میں رکاوٹیں ڈالنے لگے۔ التمش ان سازشوں سے بخوبی واقف تھا، مگر اس نے سمجھداری سے حالات کو قابو میں رکھا۔ سلطنت کے اندرونی مسائل۔ سلطنت دلی کے استحکام کے باوجود کچھ علاقے ایسے تھے جہاں بغاوتیں اب بھی سر اٹھاتی تھیں، خصوصاً راجپوت ریاستیں جیسے رنتھمبور، اجمیر اور گجرات بار بار سرکشی کرتیں۔ التمش نے ایک مضبوط فوجی نظام قائم کیا اور ہر صوبے میں قابل گورنر مقرر کیے، مگر درباری سیاست، خصوصاً امراء کے درمیان حسد اور طاقت کی جنگ ایک مستقل درد سر بن گئی۔ اس نے ان سب کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت قوانین نافذ کیے اور کئی بار اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی سزا دینا پڑی۔ التمش کی سیاسی بصیرت۔ ایک موقع پر خراسان سے ایلچی آیا جو خلافت عباسیہ کے خلیفہ الناصر الدین اللہ کا پیغام لایا تھا۔ اس پیغام میں التمش کو باقاعدہ سلطان ہند تسلیم کیا گیا۔ یہ سند التمش کے لیے محض اعزاز نہیں بلکہ بین الاقوامی شناخت تھی۔ اب دلی کی حکومت خود مختار اسلامی سلطنت کے طور پر تسلیم کر لی گئی تھی۔ یہ عزت کسی اور سلطان کو پہلے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ آخری سالوں کی آزمائشیں۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں التمش کی صحت کمزور پڑنے لگی۔ درباری کشمکش، صوبائی بغاوتیں اور جانشینی کا مسئلہ اس کے لیے مسلسل فکر کا باعث تھے۔
وہ اکثر کہا کرتا، میں نے سلطنت کو استحکام دیا مگر میرے بعد اسے بچانا علم و عدل کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ جملہ اس کے ویژن کا آئینہ دار ہے۔ باپ کی نگاہ سے سلطنت کا مستقبل۔ التمش جان چکا تھا کہ اس کے بیٹے اقتدار کے لائق نہیں۔ رکن الدین فیروز عیش و عشرت کا عادی تھا، غیاث الدین کمزور مزاج اور باقی بیٹے درباری چالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ اس نے آخر کار فیصلہ کیا کہ رضیہ ہی اس کی حقیقی وارث ہوگی، ایک ایسی عورت جو مردوں کی صف میں کھڑی ہو سکے۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں رضیہ کو درباری امور میں شریک کرنا شروع کیا تاکہ وہ مستقبل میں سلطنت کی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ یوں شمس الدین التمش نے ایک باپ کی محبت، ایک سلطان کی بصیرت اور ایک رہبر کی دانش سے تاریخ کا وہ در کھولا جہاں عورت پہلی بار سلطنت کے تخت پر بیٹھنے والی تھی۔ آخری ایام، وفات اور میراث التتمش۔ جب سلطنت دہلی کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جب رعایا خوشحال، بازار آباد اور عدالتیں عدل سے معمور تھیں، اسی وقت کے دھارے نے التتمش کے سامنے وہ لمحہ لا کھڑا کیا جسے ہر بادشاہ کو کبھی نہ کبھی دیکھنا ہوتا ہے: زوال عمر، کمزوری بدن اور قریب آتا ہوا انجام۔ آخری دور کے چیلنجز۔ شمس الدین التتمش نے اپنی زندگی کے آخری 10 برسوں میں بے شمار سیاسی اور ذاتی آزمائشوں کا سامنا کیا۔ بنگال، اودھ اور گجرات جیسے علاقے بظاہر مطیع تھے، مگر وقتاً فوقتاً وہاں کے گورنر خود مختاری کی کوشش کرتے۔ دوسری طرف دربار میں امراء کے درمیان حسد اور رقابت بڑھتی گئی۔ چہلگانہ یعنی 40 ترک امراء کا گروہ، جو دراصل بادشاہ کے ابتدائی دور میں اس کا سہارا تھا، اب ایک خود مختار طاقت بن چکا تھا۔ التتمش نے ان کی طاقت کم کرنے کے لیے بارہا کوشش کی، مگر جانتا تھا کہ ان کی مخالفت میں سلطنت کے استحکام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جانشینی کا مسئلہ، ایک باپ کی آزمائش۔ اپنی بڑھتی عمر اور بیماری کے باعث سلطان کو جانشینی کا سوال زیادہ شدت سے پریشان کرنے لگا۔ اس نے کئی بار دربار میں واضح کیا کہ وہ اپنی بیٹی رضیہ کو ہی وارث دیکھنا چاہتا ہے، مگر درباری اشرافیہ اور چند مذہبی حلقوں نے عورت کے حکمران بننے پر اعتراضات اٹھائے۔ سلطان جانتا تھا کہ یہ مخالفتیں وقتی ہیں، مگر وہ اپنی زندگی میں سب کچھ درست نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی وصیت میں صاف الفاظ میں لکھوا دیا کہ میرے بعد رضیہ ہی دہلی کی وارث ہوگی اگر اہل دربار عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہ وصیت آج بھی اس کے عدل کا ثبوت سمجھی جاتی ہے۔ بڑھاپا اور بیماری۔ 1235 عیسوی کے بعد التتمش کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ وہ زیادہ تر وقت دربار کے بجائے اپنے محل یا باغ خاص میں گزارتا۔ طبیعت میں نرمی اور خاموشی بڑھتی گئی۔ کبھی کبھی وہ دیر تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، کبھی کسی عالم یا صوفی کے ساتھ گفتگو میں کھو جاتا۔ خواجہ بختیار کاکی کی وفات کے بعد وہ اکثر کہا کرتا، دنیا کی حقیقت صرف چند سانسوں کی مہمانداری ہے۔ یہی روحانی کیفیت اس کے آخری ایام کی سب سے نمایاں خصوصیت تھی۔ آخری درباری مجلس۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل اس نے ایک مختصر مگر اہم درباری مجلس بلائی۔ تمام امراء، وزراء اور قاضی القضات موجود تھے۔ سلطان نے کمزور آواز میں کہا، میں نے تمہیں غلامی کی ذلت سے عزت اور انتشار سے نظام دیا۔ اگر تم نے عدل کو قائم رکھا تو اللہ تمہیں سرفراز کرے گا، اگر ظلم کیا تو میری محنت ضائع کر دو گے۔ یہ اس کے آخری عوامی کلمات تھے۔ یہ الفاظ دہلی کی تاریخ میں گونجتے رہے اور مورخین نے انہیں حکمت و بصیرت کی مثال قرار دیا۔ وفات کا وقت 1236 عیسوی 633 ہجری میں شوال کے مہینے کی ایک صبح سلطان شمس الدین التتمش نے دہلی کے قصر خاص میں داعی اجل کو لبیک کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت اس کے لبوں پر تھی جب اس نے آخری سانس لی۔ وہ تقریباً 65 برس کا تھا۔ دہلی کے گلی کوچوں میں اس کی موت کی خبر پھیلتے ہی صف ماتم بچ گئی۔ بازار بند ہو گئے، مساجد میں دعائیں ہوئیں اور عوام سڑکوں پر روتے دکھائی دیے۔ اس کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا گیا۔ علماء، صوفیہ، امراء اور عوام کی بڑی تعداد شامل ہوئی۔ نماز جنازہ قاضی القضات برہان الدین نے پڑھائی اور اسے قطب مینار کے قریب میدانی علاقے میں دفن کیا گیا، وہی جگہ جہاں بعد میں اس کا شاندار مقبرہ تعمیر ہوا۔ سلطان کا مقبرہ سنگ یادگار وفا۔ التتمش کا مقبرہ آج بھی دہلی کے آثار قدیمہ میں ایک عظیم نشان کے طور پر موجود ہے۔
یہ संग मरमर और सुर्ख पत्थर से बना एक मुरब्बा ढांचा है जिसके अंदरूनी हिस्से में कुरान की आयात खत कूफी में कंदा हैं। ये हिंदुस्तान में पहला पत्थरों से तामीर शुदा इस्लामी मकबरा समझा जाता है। ये मकबरा महज कब्र नहीं बल्कि एक अहद का निशान है, एक ऐसे बादशाह की याद जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर इंसाफ और इल्म की सल्तनत कायम की। रजिया का तख्त नशीन होना। सुल्तान की वफात के फौरन बाद दरबार में इख्तलाफ फूट पड़ा। चूंकि वसीयत के मुताबिक रजिया सुल्तान को तख्त पर बैठना था, मगर उमरा ने पहले उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज़ को तख्त पर बिठा दिया। फिरोज़ अपनी ऐश परस्ती और नाअहली की वजह से चंद ही महीनों में आवाम की नज़रों से गिर गया। चुनाचे आखिरकार रजिया ने दहली का तख्त संभाला और वो इस्लामी तारीख की पहली बाकायदा खातून सुल्तान कहलाई। यूं इल्ततमिश की वो ख्वाहिश जो उसने अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर की थी, मौत के बाद पूरी हुई। इल्ततमिश की मेरास और असरात। शमसुद्दीन इल्ततमिश की हुकूमत महज 23 साल 1211 से 1236 ईस्वी पर मुहित थी, मगर उसने दहली सल्तनत की बुनियादों को ऐसा मजबूत किया कि अगले 300 साल तक वो कायम रही। उसने वो उसूल वज़ा किए जो बाद के सलातीन खसूसन अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के ज़माने में मज़ीद निखरे। उसके अदलो इंसाफ ने आवाम में हुकूमत पर एतमाद पैदा किया। उसके जारी करदा सिक्के तंगा और जित्तल हिंदुस्तानी माली निज़ाम की बुनियाद बने। उसकी बनाई हुई इंतज़ामी तकसीम, दीवानी निज़ाम और अदालती ढांचे ने हिंदुस्तानी इस्लामी सियासत को एक मरबूत शक्ल दी। इल्म फ़न की सरपरस्ती, सूफिया की इज़्ज़त और मजहबी रवादारी उसकी पॉलिसी का खासा थीं। यही वो खूबी थी जिसने दहली को एक मजहबी और सकाफती मरकज़ में तब्दील कर दिया। कौम और सल्तनत पर असरात। उसके बाद के अदवार में जब दहली सल्तनत ने फुतूहात, तरक्की और वसअत देखी, तो मौर्रखीन हमेशा इल्ततमिश का नाम बतौर बुनियाद गुजार याद करते। उसने वो रास्ता खोला जिस पर चलकर बाला तो दहली सल्तनत तारीख के सफ़हात में महज एक आर्जी रियासत बनकर रह जाती। यूं ख़त्म हुई एक ग़ुलाम की दास्तान, मगर शुरू हुई इंसाफ, इल्म और इस्तिक़ामत की रवायत। शमसुद्दीन इल्ततमिश की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि असल बादशाह वो होता है जो दिलों पर हुकूमत करे, तख्तों पर नहीं। कमेंट में बताएं, आपके नज़दीक इल्ततमिश की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी, इंसाफ, इल्म या सल्तनत? अगर आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस सुल्तान पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।